بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے جو 11ویں سپارے میں سورہ یونس کے اندر ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے بارے میں علماء نے ذکر کیا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ولی قرآن کا بھی لفظ ہے اور اولیاء اللہ کی عظمت کو قرآن نے بھی بیان کیا، لہذا جو ایسے اولیاء اللہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، کوئی ایسے اولیاء اللہ کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور اولیاء اللہ کی وہ کرامتیں جسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں جو رزق غیبی رزق ہے، ظاہر ہے یہ حضرت مریم ایک ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، تو یہ ان کی کرامت تھی جو انہیں رزق ملا ہے۔ یا صحاب کہف کے بارے میں جو واقعہ ہے، یہ ولایت، وہ ولی لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے کرامت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرآنی کرامات کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور جو ویسے ہی اولیاء اللہ کی کرامات یا اولیاء اللہ کے مقام کا منکر ہوا کرتا ہے، وہ کافر تو نہیں لیکن فاسق ضرور ہو، گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن آپ بر صغیر کے اندر غور کریں، ہمارے ہاں بعض ولیوں کو بڑے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی کرامت پیش نہیں آتی، وفات کے بعد نہ جانے پتنی کتنی کرامتیں وجود میں آ جاتی ہیں اس ولی کی۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بلا شبہ ایک مسلم ولی شخص تھے، اپنے زمانے کے تمام اولیاء اللہ کے سردار تھے، سید الاولیاء تھے، مگر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو کرامات منسوب کی جاتی ہیں، ان کے جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، الامان والحفیظ، اور بس اوقات حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کی ایسی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، نہ ایسی ولایت مقصود ہے، نہ ایسے کرامتوں کو قبول کیا جائے گا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور میں ایک بطور لطیفہ کے ایک بات کرتا ہوں، ہمارے اساتذہ سنایا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری شریف، جو اس کتاب کو پڑھانے والے حضرات ہیں محدثین، شیخ الحدیث، وہ حدیث اور امام بخاری نے جو حدیث کے اوپر عنوان رکھا ہوتا ہے ان کا آپس میں جوڑ پیدا کرتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ باب کیوں آیا ہے، یہ عنوان جو دیا ہے کیا حدیث اس کے مطابق ہے، کیوں ہے، تو یہ مطابقت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک محدث نے کئی مناسبتیں بیان کر دیں کہ امام بخاری یہ حدیث اس لیے بھی لے کر آئے، اس لیے بھی لے کر آئے، اس لیے بھی لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں امام بخاری آیا، اس نے امام بخاری کہنے لگا اللہ کی قسم میری ان میں سے ایک نیت بھی نہیں تھی، جو تو نے اتنی وجوہات بیان کی ہیں کہ میں یہ حدیث اس لیے لے کر آیا ہوں، اس لیے لے کر آیا ہوں، اس عنوان کے تحت تو نے جتنی باتیں میری طرف منسوخ کی ہیں ان میں سے میری کوئی بھی نیت نہیں تھی۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں حضرت غوث پاک کی طرف جو نسبتیں ہم کرتے ہیں، بے شمار کرامات معجزات، تو قیامت کے دن امام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاف فرما دیں کہ اللہ کی قسم ان کرامتوں کا مجھے علم نہیں تھا، تمہیں کہاں سے ہو گیا، میری زندگی میں تو کوئی وجود میں نہیں آئی، تم نے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے۔
میں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک بات کہ غوث پاک کی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں سیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ غوث پاک کا حسن کتنا پیارا تھا کہ شیشے کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک فرنٹ ہے ایک بیک ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اتنے خوبصورت تھے کہ شیشے کی فرنٹ سائڈ تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام شیشے کی بیک سائڈ، اندازہ لگائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں غوث پاک سے، نعوذ باللہ، کہ جی فرشتے ڈرتے ہیں غوث پاک سے۔ اور جن لوگوں کی روحیں ایک دن کے اندر فرشتہ نکال کر لے گیا تھا، غوث پاک نے ساروں کی روحوں کو واپس کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غوث پاک کے مسئلے میں خود ڈرتا ہوں ان سے۔ ایسی کرامات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں،